بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو اونٹنیوں کا قافلہ تیزی سے یثرب کی طرف رواں دواں تھا۔ اب یہ بنی مغلج کے علیحد سے گزر رہا تھا۔ ان اونٹنیوں پر 4 افراد سوار تھے۔ ان میں ایک بزرگ جس کی داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے تھے بڑی بےتابی سے کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھ رہے تھے، گویا کسی بھی خطرے کو بھانپ کر اس کا مقابلہ کرنے کی دھن میں تھے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قافلے کے سربراہ امام الانبیاء کائنات کے امام سید البشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ادھر بنو مدلج کے سردار سراقہ بن مالک اپنے گھر میں اپنے حواریوں سمیت بیٹھا گفتگو کر رہا تھا۔ اچانک ایک شخص اس دوران داخل ہوا۔ سراقہ، میرا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے ساتھیوں سمیت ساحل سمندر سے گزر رہے ہیں۔ میں ابھی انہیں دیکھ کر آیا ہوں۔ سراقہ سمجھ گیا، یہ وہی لوگ ہیں۔ ان دنوں مکہ کے ارد گرد تمام قبائل اور بستیوں میں ایک ہی موضوع زیر بحث تھا، اس قافلے کو کس طرح روکا جائے اور انہیں زندہ یا مردہ معاذ اللہ قریش مکہ کے حوالے کیا جائے۔ اس مذموم کارروائی کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا، اور یہ اتنا بڑا انعام تھا کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر شخص بے قرار تھا۔ سراقہ نے پہلو بدلا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال بجلی کی طرح کوند گیا کہ یہ انعام مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں اس قبیلے کا سردار ہوں اور یہ قافلہ میرے علاقے سے گزر رہا ہے، میں اس پر قابو پا سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی شخص میرے ساتھ اس قافلے پر قابو پانے میں شریک ہوتا ہے تو انعام تقسیم ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس شخص کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ غلط ہے۔ بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کہاں گزر سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ نہیں بلکہ تم نے کسی اور کو دیکھا ہے جو تمہاری نظروں کے سامنے سے گزرے ہیں۔ قافلے کی خبر دینے والا شخص خجالت محسوس کر رہا تھا۔ ادھر سراقہ نے اپنی لونڈی کو طلب کیا اور اس کے کان میں کہا کہ فوراً میرے گھوڑے پر زین کسواؤ اور اسے تیار کر کے فلاں جگہ کھڑی ہو جاؤ۔ خبردار کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ ہاں، جلدی جلدی کرنا، تاخیر ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر وہ اہل مجلس کے ساتھ کسی اور موضوع پر گفتگو کرنے لگا۔ اس کا ذہن مسلسل قافلے کے تعاقب میں تھا۔ جب اندازہ ہو گیا کہ اس کی لونڈی گھوڑا تیار کر کے مقررہ مقام پر پہنچ چکی ہوگی تو اس نے اہل مجلس سے اپنے گھر میں ضروری کام کا بہانہ کیا اور اپنے گھر کے پچھواڑے سے باہر نکل گیا۔ اس نے نیزہ سنبھالا، گھوڑے پر سوار ہو کر اسے قافلے کی طرف دوڑایا۔ گھوڑا پوری قوت سے سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ اچانک گھوڑا پھسلا اور سراقہ نیچے گر پڑا۔ اس نے اٹھ کر ترکش سے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکالے اور یہ جاننا چاہا کہ انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ تیر وہ نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ فال بتا رہی تھی کہ قافلے کا پیچھا کرنا مناسب نہیں، مگر 100 اونٹوں کا لالچ اسے چین نہ لینے دیتا تھا۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور قافلے کے بہت قریب جا پہنچا، حتیٰ کہ اس کے کانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز آنے لگی، اور ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے چین نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے سراقہ کو قریب آتے دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھا کرنے والا اب ہمیں پکڑنے ہی والا ہے۔ ادھر عزیمت کے پہاڑ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، ابو بکر میرے یار غار، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ کا گھوڑا مسلسل دوڑ رہا تھا، بتدریج قریب ہو رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں رو پڑے۔ ارشاد ہوا، ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں اپنی جان کے خوف سے نہیں بلکہ آپ کی خاطر رو رہا ہوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئے۔ بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، تو جسے چاہے اس سے ہمیں بچا لے۔ ادھر زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے۔ ادھر سراقہ کا گھوڑا دوبارہ لڑکھڑا کر گر پڑا اور اس مرتبہ اس کے اگلے دونوں پاؤں گھٹنوں سمیت سخت زمین میں دھنس گئے۔ اب سراقہ نے دوبارہ پانسے کے تیر سے فال نکالی۔ وہی تیر نکلا جو اسے ناپسند تھا۔ اب اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اس قافلے کا پیچھا کرنا سراسر غلط کام ہے، جو بھی اس کا پیچھا کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے۔ اس نے قافلے والوں کو پکارا اور کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کو جان چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے باعث میرا گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے وہ مجھے نجات دے۔ میں نہ صرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب چھوڑ دوں گا بلکہ اس طرف آنے والوں کو بھی لوٹا دوں گا۔ نبی کریم نے اس کے لیے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا، یعنی کہ اس کا گھوڑا۔ سراقہ نے عرض کیا، میرے لیے پروانہ عمل لکھ دیجیے جو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بطور نشانی رہے گا۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ کو حکم دیا کہ اسے امان لکھ دو۔ انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کر دیا۔ سراقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے عزائم اور 100 اونٹوں کے انعام کے بارے میں آگاہ کیا اور آپ کو زادِ سفر اور ساز و سامان کی پیشکش کی، مگر آپ نے کسی بھی قسم کا سامان لینے سے انکار کر دیا، صرف یہ فرمایا ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سراقہ تمہیں کیسا لگے گا جب تم کسرا بن ہرمز کے دونوں کنگن پیٹی اور اس کا تاج پہنو گے؟ سراقہ نے بڑے تعجب سے یہ بات سنی، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کہاں کسرا بن ہرمز اور اس کے کنگن اور کہاں میں۔ اس کے بعد قافلہ یثرب کی طرف بڑھ گیا۔ سراقہ واپس آیا تو دیکھا کہ لوگ قافلہ کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ سراقہ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر تو میں دور دور تک کر چکا ہوں، تمہیں اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے حصے کا کام کر چکا ہوں۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحفاظت مدینہ منورہ پہنچ گئے تو سراقہ نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سراقہ نے امان نامہ سنبھال کر رکھا، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، مکہ فتح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین اور طائف سے فتح یاب ہو کر جورانہ کے مقام پر قیام فرما ہوئے۔ بنی مطلج کا یہ سردار یہی امان نامہ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا۔ بدو آدمی تھا، تمام رکاوٹوں کو عبور کرتا آگے بڑھ رہا تھا۔ انصار کے ایک گھڑ سوار نے اسے روکا کہ ارے کہاں منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ اس نے جواب میں وہی پروانہ جیب سے نکالا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے۔ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ ہی کا دیا ہوا امان کا پروانہ ہے، میں سراقہ بن مالک ہوں۔ ارشاد ہوا، آج کا دن وفا نبھانے کا دن ہے، نیکی اور احسان کرنے کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ پھر چند لمحات کے بعد سراقہ بن مالک کو صحابی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ اب وہ اسلام کا ایک سچا سپاہی تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سچ ثابت ہوئی اور آپ کے نامہ مبارک کو چاک کرنے والا کسرا کی حکومت پاش پاش ہوئی۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا، اس کے خزانوں کو توڑا گیا۔ کسرا بن ہرمز کا تاج، اس کی پیٹی اور اس کے کنگن مدینہ منورہ بھیجے گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگوں سراقہ بن مالک کو بلاؤ، میرے نبی کی پیشین گوئی پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سراقہ آتے ہیں، ارشاد ہوا، ہاتھ اٹھاؤ۔ پھر آپ نے ان کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن پہنائے اور فرمایا، اللہ اکبر، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ان کنگنوں کو کسرا بن ہرمز سے چھینا۔ وہ کسرا جو کہتا تھا میں لوگوں کا رب ہوں، آج اللہ نے مسلمانوں کو یہ عزت اور وقار عطا فرمایا کہ بنی مطلج کے ایک بدو کو اس کا مالک بنا دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے موقع پر جو پیشگوئی فرمائی تھی، مجھے کسرا کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، وہ بھی فتح مدائن کے موقع پر پوری ہو گئی۔ آپ کے خدام کو وہ چابیاں عطا کر دی گئیں۔